बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं इकबाल जंजुआ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ताकत, लाकानूनियत और रूल ऑफ लॉ के दरमियान जंग जारी है। किसी भी किस्म की अभी तक कोई ऐसी बेहतरी या ऐसे सिग्नल्स नहीं मिल रहे जिससे ये कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर शायद कि किसी ताकतवर हल्के को, फ़िरौन को, नमरूद को, शद्दाद को समझ आ गई है और वो अवाम की जो मजबूरियां हैं, अवाम के जो हुकूक हैं, उनको समझना शुरू हो गया। वही मार दाड़, वही उठाना, गिरफ्तार करना, रास्ते रोकना, वो सब कुछ सिलसिला जारी है। एक तरफ रजीम चेंज और फार्म 47 का मुसल्लत शुदा जो टोला है वो अपनी पूरी फस्तायत इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी तरफ कुदरत भी इन सब को हर एक जो उनकी फस्तायत है, जुल्म है, उन्हें उसके जवाब में किसी को रुसवा करती है, किसी को जलील करती है और किसी को नाकामी और बेबस करके रख देती है। अगर हम ये कहें कि तारीख़ का जब हम मताला करते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ दौर में, मुख्तलिफ़ ज़मानों के अंदर मुख्तलिफ़ ऐसी हिस्ट्रीज़ मिलती हैं कि जिसमें हिटलर की दुश्मनी, अना की किस्से अलग अपने दौर में हैं। फ़िरौन का जुल्म अगर हम देखें तो वो अपने दौर में है। चंगेज़ खान की फस्तायत एक अलग दौर की कहानी है। हलाकू खान की बर्बरियत, उसका एक अपना जो ज़माना है और उसकी अपने किस्से कहानियाँ हैं। शद्दाद का तकब्बर, कारून के ख़जाने, ये सारे किस्से कहानियाँ हम अलग अलग दौर में पढ़ते हैं। लेकिन मौजूदा जो दौर है, जिसमें ये जो 2-2.5 साल का दौर गुज़रा है, इस दौर में अगर हम पाकिस्तान की जो हल्का है, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ है उसका अगर हम मुताला करें तो इस दौर में वो सारी की सारी जो जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत या तकब्बर था, या वो जो दौलत का तकब्बर था, वो जो शद्दाद की जन्नत बनाने का तकब्बर था, ये सब मिलाकर इस दौर में आज के फ़िरौन ने इस्तेमाल किया। उन्होंने फ़िरौन का जुल्म भी किया, यहाँ चंगेज़ की फस्तायत भी देखने को मिली। इसी दौर में 2 सालों के अंदर हलाकू की बर्बरियत भी देखने को मिली। इसी 2 साल के अंदर शद्दाद का वो तकब्बर, जिसने दौलत खर्च करके जन्नत बनाई थी और उसने कहा था कि मैं ऐसी जन्नत बनाऊंगा जैसी अल्लाह ताला ने बनाई है, फिर कुदरत ने उसे नसीब भी नहीं की, वो भी हमें देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ कुदरत ने इनके साथ क्या किया, कुदरत ने भी वो सारे ज़मानों की जो अलग अलग दौर की जुल्म था, जबर था, फस्तायत थी, दुश्मनी थी, अना थी, उन सब में कुदरत ने किसी दौर में मूसा को पैदा किया, किसी दौर में शद्दाद को जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया। वो कारून के जो ख़जाने थे उनको किस तरह से इबरत का निशान बनाया। फिर इसी तरह से चंगेज़ खान हो गया, हलाकू हो गया, इन सब की अपने अपने दौर की किस्से हैं कि किसी को अबाबील के वो चूंच में जो कंकर था उसको बम बना के गिरा दिया, किसी चिड़िया की चोंच के पानी को गिराकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आँख को ठंडा कर दिया। लेकिन मौजूदा दौर ने, कुदरत ने जो ज़मीनी खुदा थे उनका जवाब भी उसी तरह से दिया, जिस तरह से मौजूदा दौर में लोगों को उठाकर, मारकर, अगवा करके किसी को कत्ल किया, किसी को डराया, किसी का घर बर्बाद किया, किसी की नस्ल तबाह कर दी। लेकिन कुदरत ने माजी के उन सारे तारीख़ के किस्सों को जमा करके एक साथ पेश कर दिया। नाज़रीन, क्या खूबसूरत मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जिस तरह से शद्दाद को ये तकब्बर था, गुरूर था कि उसने ऐसी जन्नत बनाई है जो दुनिया में कोई नहीं बना सकता, जो उसने खुदा के साथ शिर्क की और उसने कहा कि मैं बना सकता हूँ, और वो सारे लवाज़मात, ये वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो उसने सुन रखी थी जन्नत के हवाले से, वो उसमें पूरी करके जब उसमें दाखिल होने लगा तो उसका पाँव अभी ज़मीन पे उस जन्नत में टच भी नहीं हुआ था कि वो उसे फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। बिल्कुल अल्लाह ताला ने इसी तरह का एक तकब्बर से भरा हुआ, गुरूर से भरा हुआ मियाँ नवाज शरीफ, जो लंदन प्लान के तहत वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख कर ये सोच कर आए थे कि मैं चौथी बार भी पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनूँगा और इसके ख़जाने, इसकी जो
عیاشیاں ہیں وہ پہلے کی طرح پھر سے لوٹوں گا، لیکن قدرت کا بالکل اسی شہادات کی طرح کا بدلہ دیا کہ وہ وزیر اعظم تو بننا دور کی بات ہے، وہ اسمبلی کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم آگے جائیں تو قاضی کی جو فرعونیت ہے، جس طرح سے فرعون نے یہ اعلان کر دیا تھا، یہ آرڈر کر دیا تھا کہ کوئی بھی بچہ اس دور میں جو پیدا ہوتا ہے اسے مار دیا جائے، اسے زندہ دفن کیا جائے، اسے بچایا نہ جائے۔ پھر قدرت نے ایسا کیا کہ کہیں سے گھومتا پھرتا موسیٰ علیہ السلام کو اس بچے کی شکل میں فرعون کے گھر میں پناہ دی، پھر وہیں پالا، پھر وہیں بڑا کیا، اور پھر وہی فرعون بڑا ہو کر وہی موسیٰ بڑا ہو کر فرعون کے سامنے ڈٹ گیا اور اس نے کہا کہ تو خدا نہیں ہو سکتا، تو شرک کرتا ہے۔ اور قاضی کی اس فرعونیت کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے وکلا سے دیا، جو 6 وکلا 8 وکلا ڈٹ گئے، جنہوں نے خط لکھا، جو قاضی کے ہی کورٹ کے اندر پل رہے تھے، اس کے ساتھ تھے، اور جب وہ ڈٹ گئے تو پھر قاضی بھی اس موسیٰ کی طرح اس فرعون کی طرح بے بس ہو گیا اور وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم آگے چلیں تو اسٹیبلشمنٹ کی جو چنگیزی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ جس نے 1 گھنٹے کے اندر 10,000 پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا، ان کے اوپر ظلم کیا، اغوا کیا، کسی کی ٹانگیں توڑی، کسی کو گولیاں ماری، کسی کو تشدد کیا، کسی کی ماں بہن بیٹی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، اور اسٹیبلشمنٹ کی چنگیزی کا جواب قدرت نے پھر 8 فروری کو عوام کے ووٹ کی طاقت سے دیا، اور پھر انہیں یہ ثابت کیا کہ یہ وہ عوام جن کو آپ کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے، یہ وہ عوام ہے جن کو آپ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہو، یہ وہ عوام ہے جو ان کو آپ جوتی کی نوک پہ لیتے ہو، آخر انہوں نے آپ کو ذلیل و رسوا کیا اور آپ کو شکست دی۔ پھر آپ فارم 47 کو مینیج کرنے پہ جھوٹے اسٹمپیں لگانے اور جھوٹے سائن کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ جس طرح سے قارون کو اپنی دولت پہ غرور تھا کہ میرے پاس بہت دولت ہے، میں سب کچھ خرید سکتا ہوں، اور جب وہ مرا تو اس کے ہاتھ خالی تھے، اسی طرح سے آج کے قارون نے میڈیا کے اوپر وہ دولت لگائی، وہ پیسہ لگایا، اور میڈیا کے ایک ایک پروگرام کے اوپر منہ مانگی قیمت پہ اینکر بٹھائے، تجزیہ کار بٹھائے، خوب تبصرہ کرنے والے بٹھائے، اور ان کو یہ کہا کہ آپ نے 1 لائن اگر عمران خان کے خلاف بولی تو اتنے پیسے ملیں گے، آپ نے اگر 1 گھنٹے کا تبصرہ کیا تو اس کے بدلے میں اتنے پیسے ملیں گے۔ تو اس قارون کے دولت کے نشے میں میڈیا پہ بیٹھے میڈیا کے ان لفافوں نے دل کھول کر جھوٹ بولا، اپنی صلاحیت بیچی، اپنی دانش بیچی، اپنا قلم بیچا، اپنے لفظ بیچے، لیکن پھر قدرت نے اس میڈیا کے قارون کے دولت کے جواب میں ایک چھوٹا سا سوشل میڈیا کو ایک ابابیل کے چونچ میں اس کنکر کی طرح بنا کر بھیجا، جس سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کروڑ روپے نہیں لگے، کوئی کسی نے تنخواہ نہیں لی، اور ایک عام آدمی پھر عمران خان کا سپاہی بن گیا، اور اس نے سوشل میڈیا پہ اس طرح سے برمار کی کہ وہ جو کنکریاں تھیں وہ بم بن کر اس الیکٹرانک میڈیا کے اوپر برسنے لگے۔ آگے اگر ہم آئیں تو اسی سے ہم اگر مثال لیں کہ جس طرح سے ہٹلر نے دشمنی نفرت کے اندر یہودیوں کو چن چن کر مارا تھا، اور یہاں تک کہا تھا کہ جو بھی یہودی اگر نظر آتا ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ پھر فیک وہاں پہ کاؤنٹر کیے گئے، خود سے ہٹلر اپنے پارلیمنٹ میں، اپنے گورنر ہاؤس میں آگ لگا کر یہودیوں کے متھے لگاتا تھا کہ انہوں نے آگ لگائی، اور اس بہانے اٹھاتا تھا۔ 9 مئی بالکل وہی ہٹلر کی نفرت کا سکرپٹ تھا، اس میں انا دشمنی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس 9 مئی ہٹلر کے اس سکرپٹ کا جواب قدرت نے پھر عوام کی سوچ بدل کر اس شعور کی بیداری سے دیا، جس میں کہ عوام بغیر کسی کے تربیت کے، بغیر کسی کے کہے، پھر ایسا شعور بیدار ہوا کہ اگر وہ ہٹلر 10 گنا نفرت کرتا ہے تو عوام اس کے ساتھ پھر کروڑوں کی تعداد میں مل کر 100 گنا زیادہ نفرت کرتی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ زمینی خدا بمقابلہ آسمانی خدا، تو زمینی خداؤں نے ماضی کی کہیں 100 سال یا کہیں 1000 سالوں کی تاریخ کے ظلم کو اکٹھا کر کے ایک سکرپٹ میں سمیٹ کر 2 سالوں میں پرفارم کیا،
تو قدرت نے بھی پھر اسی طرح سے ہزار سالوں کی جو جو حکمت تھی، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے وہ عصا تھا، وہ جادو کے خلاف تھا، وہ چڑیا کی چونچ میں پانی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا، وہ ابابیل کی چونجوں میں کنکر وہ بم بن کر گرتے تھے، پھر اسی طرح سے فرعون کو سمندر میں غرق کرنا، یہ ساری چیزیں پھر قدرت نے بھی ہزاروں سالوں کی جو تاریخ تھی، جو اس میں حکمت تھی، اس کو ایک سمیٹ کر آج کے دور میں، چاہے وہ سوشل میڈیا کی شکل میں ہو، چاہے وہ عوام کی شعور کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈٹ جانے کی شکل میں ہو، وہ عرش شریف جیسے شہید ہونے کی شکل میں ہو، وہ عمران ریاض یا باقی جو دیگر جو درجنوں سینکڑوں خواتین بند ہیں یا اغوا ہیں یا لوگ اس وقت تک جو پاکستان تحریک انصاف کے جیلیں کاٹ رہے ہیں، تکلیفیں سہ رہے ہیں، ان کی شکل میں ہوں، وہ سارے کے سارے قدرت نے مل کر انہیں جواب دیا، اور آج کا فرعون بھی بے بس ہے، آج کا چنگیز بھی شرمندہ ہے، آج کا قارون بھی خالی ہاتھ کے برابر ہے، آج کا جو ہٹلر ہے وہ بھی ناکام ہے، اور آج کا جو شداد ہے وہ بھی اپنی جنت میں نہیں جا سکا، اور قدرت نے ہمیں وہ ساری تاریخ کو سمیٹ کر آج کے دور میں دے دیا۔ آخر میں ناظرین یہ بتاؤں گا کہ آج بھی عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد کے اندر نہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے، نہ گٹھے ہونے کی اجازت ہے۔ یہ جو عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں، ججز جو عمران خان کے حق میں یا ان کے کیسز کے حوالے سے جو فیصلہ کر رہے ہیں، جو حق و سچ پہ فیصلہ کر رہے ہیں، اس پہ بہت سے ویلاگ اور بہت سے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ برف پگھلی، یہ بہتری آ گئی، یہ رہائی ہو گئی، یہ ایسے ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک مقابلہ ہے، اور یہ کنفرم ہے کہ جب قدرت کسی شخص کو یا کسی ملک کو یا کسی قوم کے لیے بہتری کرتی ہے، تو وہ پہلے پھر وہ سارا ملبہ جو ہوتا ہے، گندگی کا ڈھیر، اسے گراتی ہے، اسے مٹاتی ہے، اسے تباہ کرتی ہے، پھر نئے سرے سے ایک خوبصورتی سے منزل سامنے آتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر رول آف لا بھی ہوگا، اور یہ سارے زمانے کے سارے ظالم لوگ اسی طرح سے ذلیل ہوں گے جس طرح سے ماضی میں قدرت نے کیے۔ قدرت اپنے اصول پہ کل بھی قائم تھی، قدرت اپنے اصول پہ آج بھی قائم ہے۔ اقبال جنجوع کو اجازت ہے، اللہ حافظ۔